آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم ڈاکٹر کوثر صاحب کی روح پرفتو کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق باللسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ وسخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات بھیجے محمد عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ آج کی یہ مقدس اور محترم مجلس جو انتہائی نہایت عبادت گزار عابد شب زندہ دار یقیناً جو ایک مومن کی ایٹریبیوٹس جو کوالٹیز جو صفات ہونی چاہیے جو ڈاکٹر صاحب میں تھیں سال بھر پل بھر کی طرح گزر گیا ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے۔ مجھے ان کی مجلس چہلم کو بھی خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل ہی تو مجلس کو خطاب کیا، آج ان کی یہ برسی کی مجلس کو بھی خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ انتہائی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ اپنی مصروفیات سے دستبردار ہو کر پسماندگان کو پرسہ دینے کے لیے یہاں پر دور دراز سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور انشاءاللہ 55 منٹ یا 1 گھنٹے کے اندر مجلس کو تمام کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ موضوع ہے شہادت اور ہلاکت۔ اور اسی مناسبت سے میں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کی ہے
جس میں ذات لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید کی سورہ جمعہ کے سینے میں رکھا ہے تاکہ سیان و نسیان و ہزیان رکھنے والے مسلمانوں کو ہر 8ویں دن کم سے کم اس آیت کو دہرایا جا سکے اور یاد دلایا جا سکے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب جزیرہ نما عرب میں یہ بات عام ہو گئی کہ ناز پروردہ ابو طالب نوید مسیحا درس توحید کا مدرس حقیقی جدھر سے گزرتا ہے اشجار اسے سلام کرتے ہیں، وہ راستے میں پڑے ہوئے سنگریزوں کو اٹھاتا ہے تو کلمہ توحید پڑھنے لگتے ہیں، وہ اپنی روش کے اشارے سے فران کی چوٹی پر چڑھ کر چاند کے کلیجے کے ٹکڑے کرنے کا ہنر جانتا ہے، اور وہی نہیں بلکہ اس کا وسیع بھی چاہے تو زندہ کی نماز جنازہ پڑھ دے تو مردہ ہو جائے، اور مردہ کے ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے۔ تو اس وقت کے یہودیوں نے یہ اعلان عام کر دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے اگر عبداللہ کلال ابو طالب کا بھتیجا صاحب اعجاز ہے، جو سب سے بڑا منصب ہے ولایت اور ولی، وہ تو ہم یہودیوں کے پاس ہے، ہم یہودی اللہ کے ولی ہیں اور ولایت ہماری صفات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی یا ولایت ایسی شے ہے، ایسا منصب ہے، ایسی صفت ہے کہ جس میں نہ ہو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ہم میں ہو۔ لیکن وہ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے بند مکان میں نہیں بلکہ کھلے میدان میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر دیا، اور پھر اس کا انکار کیا جائے۔ جب یہ بات عام ہو گئی، نبی خاموش ہیں، مگر میرے محمد کی وکالت قرآن کر رہا ہے، اور قرآن نے میرے مصطفیٰ کی وکالت کرتے ہوئے کہا اے میرے حبیب، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، تو ان سے کہو کہ دلیل کیا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، اور جب ثبوت نہ ملے تو ان سے یہ پوچھو کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھو، موت کا انتظار کر کے دیکھو۔ اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو موت سے فرار کریں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو موت کا انتظار کریں گے، مگر ولایت کا اور سچے ہونے کا پیرامیٹر قرآن نے یہ طے کیا کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کی ولایت کا حقدار ہوگا، وہ موت سے نہیں ڈرے گا۔ اگر کوئی موت سے ڈرتا ہوا نظر آ جائے تو یاد رکھو وہ راجا تو ہو سکتا ہے، وہ کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ تو ہو سکتا ہے، وہ بادشاہ شہنشاہ تو ہو سکتا ہے، وہ خلیفہ تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں۔ ولی وہ ہوگا جو موت کی تمنا کرے گا، موت سے فرار اختیار کرنے والا، کچھ بھی ہو جائے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولایت کے لیے ضروری ہے کہ موت کی تمنا کرے۔ اب پتہ نہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں امتحاناً، میرا آپ ساتھ دیں گے یا نہیں۔ موت ایسی شے ہے کہ جس کو آنی ہی آنی ہے، وہ جو چاہے کوئی عیسیٰ کو مانے نہ مانے وہ بھی موت کو مانتا ہے، کوئی بائبل کو مانے نہ مانے وہ بھی موت کو مانتا ہے، کوئی اسلام کو تسلیم کرے نہ کرے وہ بھی موت کو مانتا ہے،
کوئی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے وہ بھی موت کو مانتا ہے، کوئی گیتا اور رام کو مانے نہ مانے وہ بھی موت کو مانتا ہے، یا جملہ بدل کے کہوں جو چاہے کوئی خدا کو مانے نہ مانے وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ موت آنی ہی آنی ہے، تو جب موت سب کو آنی ہے، ایک جملہ کہوں، موت بھی آنی ہے اور زندگی بھی ملی ہے، موت سب کو آنی ہے مگر جینا سب کو نہیں آتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات تو بھیجے نا محمد والے محمد کا، یہ ہے توجہ سردار۔ موت سب کو آنی ہے مگر جینا سب کو نہیں آتا کہ جیا کیسے جاتا ہے، اور موت آنی ہے تو گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور بات ہے۔ اب میں نے دوسرا جملہ تو سرکار کہا ہی نہیں، گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور بات ہے، مگر 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں سوتی ہوئی موت کو ٹھوکر مارنا یہ اور بات ہے۔ یہ صرف ولی کر سکتا ہے، یہ صرف وہ کر سکتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، جس نے سوتی ہوئی موت کو ٹھوکر ماری۔ اچھا، موت سب کو شکست دیتی ہے۔ آج ہم یہی سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ریڈیو میں سنتے ہیں کہ وہ بیماری کی تاب نہ لے کر موت سے ہار گئے، موت کے سامنے دم توڑ دیا، فلاں اتنی دولت رکھتے ہوئے بھی موت سے شکست کھا گئے۔ یعنی دنیا کا ہر شہنشاہ، کسی بھی سلطنت کا سلطان ہو، وہ موت سے ہارتا ہے، جیتتا نہیں۔ صرف یہ ابو طالب کے بیٹے کو شرف حاصل ہے کہ جب ضربت لگی تو کہا اس کو میرا پل کروا، میں کامیاب ہو گیا، موت کا نام ہو گئی۔ توجہ سرکار، توجہ۔ ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے، یہ تو ترتیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ نعرہ حیدر۔ تو جب موت آنی ہے تو سرکار موت کی دو برانچز ہیں، دو شاخیں ہیں موت کی، ایک ہے ہلاکت، ایک ہے شہادت۔ زندگی کے بعد بہترین موت کا نام شہادت ہے، اور بدترین موت کا نام ہلاکت ہے۔ تو اب کیسے پتا چلے کون ہلاک ہوا، کون شہید ہوا؟ سرکار مولا کائنات نے فرمایا، من عرفا نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ تو اپنے کو پہچانو، آپ کو اللہ نے یہاں رکھا، ذرا میری طرف دیکھیں تاکہ میں بتاؤں، آپ کو درمیان میں رکھا، آپ سے بلند بھی کچھ چیزیں بنائی اور آپ سے کمتر بھی کچھ شے بنائی۔ آپ سے کمتر کیا ہے؟ یہ دولت، یہ زمین، یہ مکان، یہ پیسہ، یہ باغ، یہ بھٹے، یہ پیٹرول پمپ، یہ بزنس، یہ ساری چیز یہ آپ سے کم ہے۔ آپ سے اوپر کیا ہے؟ قرآن، کعبہ، یقین، عقیدہ۔ یعنی جو میں 10 مجلسوں میں پڑھتا ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے درمیان میں بریف میں عرض کروں تو یہ بالکل سمرائز کر رہا ہوں، اگرچہ درمیان میں آپ ہیں، آپ کے نیچے ہے دنیا، آپ کے اوپر ہے دین۔ اب شہادت اور ہلاکت کا یہی فرق ہے کہ جو دنیا
یعنی اسی کو میں ایکسپلین کرتا تو 1 گھنٹہ لگ جاتا، مگر بس اتنا سمجھ لیے جس نے زمین کے لیے، پراپرٹی کے لیے، پیسے کے لیے جان دے دی وہ ہلاک ہے، جس نے دین پہ جان دے دی وہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ سر کاٹنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مار دیا، مگر شہید ہو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتاتا ہے کہ جو دین کے لیے مرتا ہے وہ دین کے لیے نہیں مرتا، مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہنا پڑتا ہے شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، حسین دین بن جاتا ہے، کیونکہ جو دین کے لیے جان دیتا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ اور یہ بھی بدنصیبی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے۔ کسی شاعر نے سرکار بہت ہی خوبصورت 2 مصروں میں کمال کی بات کہی ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ جینے کے باوجود بھی مر جاتے ہیں۔ یا اللہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو جیتے ہیں مگر مردہ ہیں، اور وہ کون ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے؟ میں نے 2 جملے کہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زندہ رہ کر مردہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو مر کر بھی نہیں مرتے۔ یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جو زندہ رہ کر مردہ ہیں کہ جس میں مردے کی صفت پائی جائی ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ پہنچے کچھ نہیں، کچھ کو میں ساتھ نہیں لے جا سکا، یہ میرا قصور ہے۔ عزیزان محترم، کچھ وہ ہیں جو زندہ رہ کر مردہ ہیں، جن میں وہ صفات پائی جاتی ہوں جو مردے میں ہوں، وہ دیکھنے میں زندہ ہے مگر مردہ ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے جو زندہ ہو کر بھی مردے کی صفت رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مرنے والا پہچانا ہی جاتا ہے عقل سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ادھر مرا۔ اچھا آج تو انسٹرومنٹ اتنے ڈاکٹرز کے پاس، میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن پہلے جب کسی کو موت آ جاتی تھی نا تو حکیم صاحب کو بلاتے تھے، حکیم صاحب اور کچھ نہیں دیکھتے تھے، بس اس کے ہاتھ پکڑتے تھے اور تھوڑا سا دباتے تھے، اگر نرمی ہوتی تھی تو کہتے تھے زندہ ہے، اگر اکڑن ہوتی تھی تو سمجھتے تھے کہ مردہ ہے۔ پتا چلا اکڑنا زندگی کی دلیل نہیں ہے، مردہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں بھی روز دیکھتے ہیں نا، ایک بڑی گاڑی کیا آ گئی اکڑتے پھر رہے ہیں، بڑا سا مکان کیا بنا لیا تو اکڑتے پھر رہے ہیں، 4 پیسے کیا ہو گئے تو اکڑتے پھر رہے ہیں، ذرا سا منصب مل گیا تو اکڑتے پھر رہے ہیں، 2 بیٹے ہو گئے تو اکڑتے پھر رہے ہیں۔ پتا چلا جو جس کی کسی بھی وجہ سے زندگی میں اکڑتا ہوا نظر آئے اور سڑک پہ ایٹھن کے ساتھ چلے، سمجھ لو دیکھنے میں زندہ ہے، اصل میں مردہ ہے۔ یہ زندگی کی اور موت کا ثبوت ہے۔ دوسری موت کا ثبوت یہ ہے، دوسرے مردہ ہونے کا ثبوت یہ ہے، ایک وہ ہے کہ جو اکڑ جائے، دوسرا آج ہی انتقال ہوا ہے، ابھی ہاسپٹل سے آئے ہیں، ہم نے ہاسپٹل کے باہر جب کسی کی موت کی خبر آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے عزیز رشتہ دار دوستوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ صاحب بڑی دولت تھی، ماشاءاللہ اتنا دولت چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی تو لیٹے ہیں، ابھی تو قبر میں بھی نہیں گئے، ابھی تو یہ اسٹیچر پہ رکھے ہوئے ہیں، ذرا ان سے کہو کہ اپنے بھائی کی مدد کر دیں، ان سے کہو پڑوسی کے بچے کے فیس نہیں یہی ہے، اس کی فیس جمع کر دیں، کسی پڑوسی کا آپریشن ہونا ہے، کروڑوں روپیہ چھوڑا ہے، اس کی ہی مدد کر دیں۔
کا نہیں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، مدد نہیں کر سکتے. پتہ چلا دولت ہونے کے بعد بھی جو حقدار کو اس کا حق نہ دے دیکھنے میں زندہ ہے مگر اصل میں مردہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ حقداروں تو حق پہنچانا موت کی دلیل نہیں ہے، حیات کا ثبوت ہے. کچھ لوگ وہ ہیں، میں نے کہا، جو مر کے بھی نہیں مرتے. کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں. یا اللہ وہ کون لوگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے؟ آؤ چلو کلام ربانی قرآن حق کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے. اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر. اچھا یہ بدر کون تھا؟ بہت ہی مختصر سے، تقریباً جنگ بدر سے 150 برس پہلے بہت بڑا ڈاکو تھا، کافر، جس کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے بدر. اور جب تک قیامت رہے گی جنگ بدر کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کافر کا، ڈاکو کا. یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ میں بھی مجلس میں کہا بدر جب ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، تو جہاں پہ جنگ بدر ہوئی ہے وہاں پر ایک چوراہا سا تھا. اس نے اپنے ڈاکو سے کہا ادھر قافلے گزرتے ہیں اور قافلے گزر کر یہاں پر پیاسے رہ جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے ساتھی ڈاکوؤں سے کہا کنواں کھودو اور پانی نکالو. اس بدر نے، ڈاکو نے کنویں کو کھودا اور کنواں کھودنے کے بعد پانی نکلا. راستے کے راہگیر ادھر سے پانی پیتے ہوئے نکلتے تھے. جب کہتے تھے یہ کنواں کس نے کھودا تھا؟ کہا یہ بدر نے. تو اس کنویں کا نام بدر کہلایا، جس کا اللہ نے کلام پاک میں بھی ذکر کیا. یعنی کافر ہونے کے بعد، ڈاکو ہونے کے بعد قیامت تک اس کا ذکر کیوں رہے گا؟ کہ اس لیے جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا ہے. صلوات بھیجتے رہے محمد والے محمد. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جنگ بدر کے بعد سرکار دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد. جنگ احد میں یزید کی دادی معاویہ کی ماں ابو سفیان کی بیٹی، یہ ذرا سننے کی بات ہے، اس نے ایک بہت بڑے نشانے باز کو ہائر کیا. ساری تاریخیں بھری پڑی ہیں، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. اس کا نام حبشی تھا اور اس سے کہا نیزہ جو تم مانگے گا وہ دیا جائے گا، منہ مانگا انعام. اور تیرے نشانے بازی کا شہرہ پورے کے جزیرہ نما عرب میں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 3 لوگوں کا تو قتل کرے، ایک محمد، ایک حمزہ، ایک علی. کیونکہ بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے، پہلی جنگ، اس میں علی نے میرے چن چن کے رشتہ داروں کو مارا ہے. میں اس سے انتخاب لینا چاہتی ہوں. میرے باپ کو مارا، میرے بھائی کو مارا، میرے بہنوئی کو مارا. میں اس کا انتخاب لینا چاہتی ہوں. یہ اس وقت جب جنگ احد ہو رہی تھی، ذرا میری طرف دیکھنا، جنگ احد ہو رہی تھی کہ اس وقت اس نے چاروں طرف سے اپنا بھالا لے کر ایک ایک کا نشانہ بنایا. پھر جہاں ہند ابو سفیان معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میں محمد کو اس لیے قتل نہیں کر سکتا کہ محمد دور ہیں اور چاروں طرف اپنے شہدائیوں سے گھرے ہوئے ہیں، وہاں تک میری اپروچ نہیں ہے. کہا دوسری بات، کہ دوسری صرف میرا سافٹ ٹارگٹ اگر کوئی ہے تو حضرت حمزہ. کہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ علی کو قتل کرے. اب جملہ سن لو، اس لیے ہم علی کے دیوانے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ علی کو قتل کر. تو معلوم ہے کیا کہتا ہے یہ حبشی
علی کو کوئی مائیکل آل میدان جنگ میں قتل نہیں کر سکتا. یار میں نے تو یہ جملہ ختم کر دیا نا مجلس کا. ابھی جملہ سنو. یہ جملہ پڑھتے ہی میرے ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہوا ہے، مگر ابھی میں نے جملہ ادھورا کہا ہے. خیمے کے اندر ابو سفیان، ہندا، معاویہ کا بھائی سب بیٹھے ہیں. علی کو قتل کر. علی کو کوئی مائیکل آل میدان جنگ میں سب پیدا نہیں ہوا جو قتل کرے گا. کیونکہ میں نے بار بار علی کی طرف نشانہ پھینک کر اپنے نیزے کو مارا، اور نشانہ ایسے لگاتا تھا علی ادھر جاتے تھے، میں پیچھے سے نشانہ لگاتا تھا تاکہ کمر میں بھالا کسی صورت سے علی کے بے بس کر دے. مگر ادھر میں بھالا پھینکتا تھا، ایک ہاتھ سے تلوار چلا کے پیچھے سے بھالا پکڑ کر علی اس طرح توڑ دیتے تھے. اس لیے کیونکہ علی جیسے آگے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے دیکھتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. جس طرح علی آگے دیکھتا ہے اسی طرح علی پیچھے دیکھتا ہے. اب پتہ چلا کہ نبی نے کس لیے کہا علی تم ویسے ہی دیکھتے ہو جیسے میں دیکھتا ہوں، تم وہی سوچتے ہو جو ہم سوچتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا جو نور ہے وہ نور الگ ہے، خاک الگ ہے. جنگ ہو رہی ہے، فتح ہو گئی. اسلام کا پرچم ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھوں میں آئی ہوئی تلوار کے صدقے میں احد کے میدان میں پھیلانے لگا. مگر نبی نے صحابیوں سے کہا، پوری ذمہ داری کے ساتھ آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں، یہ میدان ہے، یہ میدان ہے، یہ پہاڑ ہے، خبردار اس پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوڑ کے مت جانا، کیونکہ اگر ہم چھوڑ کے چلے گئے تو پیچھے سے پھر لشکر آئے گا، ہماری فتح پھر شکست میں بدل جائے گی. کوئی کچھ بھی کہے واپس نہیں پلٹنا، میدان نہیں چھوڑنا. مگر پتہ نہیں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کیا تھا، جہاں نبی بٹھانا چاہتے تھے وہاں تو بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اور جہاں نبی بٹھانا نہیں چاہتے تھے وہیں بیٹھنا چاہتے تھے. کہ خبردار نہیں چھوڑنا. اور ان کے دماغ میں یہی تھا کہ نبی نے انہیں بلایا تو آئے نہیں، اٹھایا تو گئے نہیں، چھپایا تو روئے، جگایا تو سوئے، سلایا تو جاگے، بلایا تو بھاگے. میں نے ساری ہسٹری پڑھ دی. مگر وہ مال غنیمت لینے کے لیے چوٹیوں سے احد کی پہاڑی سے نیچے اترے، اور میدان سے جب جانے لگے نبی نے آواز دی، مگر نبی کی آواز کو بھی نہیں پلٹے. جب نہیں پلٹے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، جب نہیں پلٹے تو نبی کے دل کو ٹھیس لگی. مصطفیٰ کے زخمی کلیجے اور دل کو ڈھارس دینے کے لیے نبی سوچ رہے تھے ابھی تو لات و منات و حبل کے پجاریوں کو میں نے وحدہ اللہ شریک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا، ابھی تو دردر بھی ماننے والوں کو میں نے سخاوت کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا، ابھی تو میں نے عزا کو سجدہ کرنے والوں کو وحدہ اللہ شریک کی بارگاہ میں سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ کہنے کا سلیقہ سکھایا تھا، ابھی تو منات کو رکوع کرنے والے کو میں نے سبحان رب العظیم و بحمدہ کہنے کا طریقہ سکھایا تھا، ابھی تو میں نے ستوروں کے چوروں کو سخاوت کا طریقہ بتایا تھا، ابھی تو بھیڑے اور بکریاں چرانے والوں کو، اونٹیں چرانے والوں کو میں نے توحید کا درس دیا تھا، ابھی تو انہوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ توحید پڑھا تھا، آج یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابھی تو مجھے بہت لمبی جنگ کرنی ہے، بہت بڑے میدان میں میدانوں میں جانا ہے، بہت سے لوگوں سے ابھی مواقع آرائی کرنی ہے، اور یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے جبرائیل امین کو صداقت کے ساتھ مصطفیٰ کے سینے پر آیت بھیجی، اور آیت بھیجی ہے میرے محمد تو انہیں بلا رہا ہے اور یہ تیری آواز سن کر بھی نہیں پلٹ رہے. معلوم ہے کہ تیری آواز سن کے کیوں نہیں پلٹ رہے؟ کیونکہ انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین.
ہے اور یہ تیری آواز سن کر بھی واپس نہیں آ رہے. تجھے بتاؤں تیری آواز سن کر یہ صحابی مسلمان کیوں واپس نہیں آ رہے؟ کیونکہ انک لتسمع الموتى، مردے کبھی سنا نہیں کرتے. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. سرکار قرآن کی آیت پڑھی ہے، کوئی روایت نہیں پڑھی. اور اتنی خاموشی سے تو میں پڑھ کے بھی نہیں گزر سکتا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، کیا پیرامیٹر دیا، مردوں کی تعریف کیا بیان کی اللہ نے. انک لتسمع الموتى، مردے نہیں سنتے. اللہ اب بھی بیٹھے ہیں، میں کیوں نہیں بتا پا رہا. مردے کبھی نہیں سنتے، یعنی مردے کی صفت یہ ہے کہ وہ سنتا نہیں. یا اللہ میں کیوں واضح نہیں کر پا رہا. انک لتسمع الموتى، مردے کبھی نہیں سنتے. جو مردے ہیں نا، جو مردہ ہے وہ نہیں سنتا. یا اللہ کچھ پہنچے کچھ پہنچے کچھ نہیں پہنچے، کچھ تک بات پہنچائی. انک لتسمع الموتى، مردے کبھی نہیں سنتے. لاش کبھی نہیں سنتی، جنازہ کبھی نہیں سنتا، مردہ کبھی نہیں سنتا. آیت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا کہ جو مردے ہوتے نہیں سنتے. اب پتہ چلا ہم اپنے مرنے والے کو خبر میں لٹا کر شانہ ہلا کے کس لیے دیتے ہیں. اس بات سن تاکہ پتہ چل جائے کہ تو محبت علی میں مردہ نہیں ہے، تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. زمین بولی فلک بولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، ہر ایک مومن کا دل بولا، منافق کا لہو کھولا، پرندوں نے دہن کھولا. لا تسمع الموتى، مردے کبھی سنا نہیں کرتے. اب ایک جملہ کہوں، اگر ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں الحمدللہ، میں تو ڈاکٹر صاحب کی ہی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر اور بھی کوئی ڈاکٹر ہو تو ان سے پوچھیں کہ بھئی مردہ کب ہوتا ہے. کہ جب آنکھ دیکھنا بند کر دے، کان سننا، زبان بولنا، ناک سونگنا، ہاتھ چھونا، پیر چلنا، دل دھڑکنا، ذہن سوچنا بند کر دے، وہ ہوتا ہے مردہ. مگر یہ جو میدان احد سے مصطفیٰ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، کان بھی سن رہے ہیں، دل بھی دھڑک رہا ہے، آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، منہ بھی بول رہا ہے، ناک بھی سن رہا ہے، دماغ بھی سوچ رہا ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے. کبھی سوچا؟ یا ایک اردو ادب کا جملہ کہوں، علامات حیات ہیں، قرآن کے اعتبار سے صفات حیات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن نے اسٹیمپ لگا دی ان کے ٹھاکتے پہ دل پر کہ یہ مردہ ہے. قرآن نے مہر لگا دی کہ یہ دوڑ رہے ہیں مگر مردہ ہیں. کیوں مردہ ہیں؟ کہ ڈیفائن کیا جا سکے صبح قیامت تک کے لیے کہ تمہاری نگاہ میں موت اور ہے، قرآن کی نگاہ میں موت اور ہے. تمہاری نگاہ میں دل کی دھڑکن کے ساتھ چھوڑنے کو موت کہتے ہیں، قرآن کی نگاہ میں محبت کا، محمد کا ساتھ چھوڑنے کو موت کہتے ہیں. اب کوئی چاہے پہلے محمد کو چھوڑ دے، چاہے آخری محمد کو. موت، میں کیا کروں؟ موت یقین ہے، زندگی شک ہے. زندگی شک کے سوا کچھ بھی نہیں، موت یقین کے سوا کچھ بھی نہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کل دل
دن میں 10 بجے تک ہم زندہ رہیں گے، کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ ہم زندہ رہیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، یقین نہیں ہے کہ زندہ، یعنی زندگی کا کسی کو یقین نہیں اور موت کا یقین ہے، یعنی موت آنی ہی آنی ہے۔ اب جملہ کہوں، زندگی کے لیے ہر پل ہماری کوشش ہے کہ یہ سمر جائے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے پہنچا دیا پیغام جو میسج دینا تھا اپنے نوجوانوں کو۔ ہر پل، ہر لمحے، صبح مساء، صبح شام، ہر گھڑی یہ ہے کہ لائف سمر جائے۔ بچوں کی ہماری نہ ہم نے تو گزار دی، مگر بچوں کی ہی زندگی سمر جائے۔ جس پہ بھروسہ نہیں اسے ہر پل سنوارنے کی کوشش ہے، اور جس پہ یقین ہے کہ آنی ہی آنی ہے، اسے ہر لمحے اگنور کرنے کی کوشش ہے کہ کسی صورت سے یہ ٹل جائے، کسی صورت سے۔ آج نہیں تو کل نماز پڑھیں گے، مگر کل سے نیکی کریں گے، تو کل سے اخلاقیات کے ہنر دکھائیں گے، تو کل سے۔ اللہ نے اسی لیے کہا یہ کل اور پڑھ کبھی نہیں آنے والا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے قرآن مجید میں جہاں سرکار لفظ یقین آیا، وہاں علماء تفسیر نے اسے یقین کو لکھا کہ یقین کے معنی موت۔ جیسے آیت پڑھ رہا ہوں، فَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر، عبادت کرتا ہے۔ فَعَبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ یقین جہاں ہے وہاں پر موت۔ اچھا، سورہ مدثر میں اللہ نے پھر یقین کو موت کہا۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز ہے جو یہ جہنم میں گھسیٹ کے لے گئی؟ کہ لم نکن من المصلین، ہم اس لیے ایک تو درود نہیں بھیجتے تھے اور ایک نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکن نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کنا نقوز مع القائزین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہم اعتراض کرنے والوں کے ساتھ اعتراض کیا کرتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا تو جنم ہی اس لیے ہوا ہے، جنم سے ادھیکار ہے اعتراض کرنے کا۔ صرف اعتراض، محفل میں جائیں گے، دعوت ولیمہ میں بیٹھیں گے، کسی مجلس کے تبرک کے بعد 4 لوگ جمع ہوں گے، اعتراض پر اعتراض۔ مگر میں کیا کروں، میں یہ سمجھتا تھا بے نمازی جہنم میں جائے گا، میں یہ سمجھتا تھا کہ روزے دار جو نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، مگر قرآن کا سورہ مدثر کہہ رہا ہے ہم جہنم میں کیوں گئے؟ کنا نقوز مع القائزین، قائزین یعنی جماعت کے ساتھ مل کر اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے۔ پتہ چلا صرف بے نمازی ہی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ اعتراض کرنے والے صحابی جہنمیوں کی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ کنا نقوز مع القائزین ونکذب بیوم الدین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے۔ میں نے ساری آیتوں کا ترجمہ چھوڑ دیا، بس یہ جملہ پڑھوں گا کیونکہ آپ ولایت سننے آئے ہیں۔ وہ نکذب بیوم الدین، اور ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ دیکھیے جہنمیوں کی علامت سرکار قبلہ کہ ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، درود نہیں بھیجتے تھے، اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے، غریبوں کو اگنور کرتے تھے۔ وہ نکذب بیوم الدین، اور دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ دین کا انکار نہیں،
قرآن کی آیت میں یہ نہیں آیا کہ دین کا انکار کرتے تھے، یعنی جو دین کا انکار کرتے تھے وہ تو کافر ہیں ہی، مگر یہ ان کا ذکر ہے جو دین کے تو ہیں، دین والے تو بنتے ہیں مگر دین کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ یار یہ سمجھ میں نہیں آتا میری بھائی کہ یہ دین کا دن کون سا ہے جس کا منکر کلمہ پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے باوجود، سجدہ کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی قرآن کہہ رہا ہے نکذب بیوم الدین، ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یا اللہ یہ دین کا دن پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے کہ اس کا انکار کرنے سے نمازی ہونے کے باوجود بھی جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا جب اقیم الصلاۃ کی آیت آئی تو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ دین کا دن ہے، جب آیت الزکوٰۃ کی آیت آئی تو جب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب مرحب و اندر کو پچھاڑا تب نہیں کہا کہ جب دین کا دن ہے، جب اپنے روش کے اشارے سے ڈوبتے ہوئے سورج کی تقدیر پلٹائی تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب آپ صبح ہجرت بستر یقین پر اطمینان کی چادر اوڑھ کے سوئے تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب آپ کل ایمان بن کے کل کفر کے سینے پہ چڑھے تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب سورہ طٰہٰ نازل ہوا تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب دل کا حجتنا آتینہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وہبنا لہ اسحاق و یعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا ومن قبل ومن ذریتہ داؤد و سلیمان ایوب و یوسف موسیٰ و ہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا و یحییٰ عیسیٰ و الیاس کلا من الصالحین واسماعیل و الیسع ویونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم کی آیت آئی تب نہیں کہا کہ آج دین کا دن ہے، جب آپ کو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت آئی تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب آیت زلزال آئی، جب سورہ زلزال آئی جب یہ نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، یا اللہ پھر دین کا دن کون سا ہے جب آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے غریب کے چوراہے پر 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا اعلان کہا، جب کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج خدیر کا دن دین کا دن ہے، تو جب خدیر کا انکار منکاری نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنمی ہے تو جناب امیر کا منکر ہو، سلامات دیں گے ضرور دیں گے، یہ ہے سارا سب کچھ۔ زندگی حتی اتانا الیقین، سورہ مدثر حتی اتانا الیقین، یعنی ہم یہ سب کچھ کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یقین آ گیا یعنی موت آ گئی، یعنی جہاں شک ہے وہاں زندگی ہے، جہاں یقین ہے وہاں موت ہے، تو موت مجھے بھی آنی ہے، موت تمہیں بھی آنی ہے، مرنا تمہیں بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، مگر ڈونٹ ڈائی بیفور یور ڈیتھ۔ میں نے جملہ کہہ دیا مگر موت تمہیں بھی آنی ہے اور ہمیں بھی آنی ہے، جب آنی ہے تو آنی ہے، مگر موت سے پہلے مت مرنا۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، موت سے پہلے مت مرنا ورنہ مردہ کہلاؤ گے، جب تک زندہ ہو جیو ایسے جیسے میں نے بالکل اپنی تقریر کی شروعات میں کہا تھا کہ مرنا سب کو آتا ہے، جینا کسی کو آتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کبھی یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کبھی کبھی یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہٹلر نے بھی اچھی بات کہی ہے تو بڑی پیاری بات کہی ہے
ہٹلر نے کیا کہا کہ جو گزر گیا وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، جو آنے والا ہے وہ پتہ نہیں، جو موجود ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے گزرے ہوئے کو چھو نہیں سکتے، وہ تو گیا. آنے والے کا پتہ نہیں، جو اب ہے پریزنٹ، اس کو سنوارنا ہے. سنوارنا کیسے ہے یہ شریعت بتائے گی. ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے جملہ دے دیا، بس یہاں پہ ایک گفتگو سرکار ختم کروں گا. ہٹلر کی بات سے، ہٹلر نے کہا فیوچر ہمارے ہاتھ میں نہیں، پاسٹ گزر گیا. فیوچر ہاتھ میں نہیں، پاسٹ گزر گیا، پریزنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کا مزہ لو. یہ ہٹلر ہے. اور میرے مصطفیٰ کی شریعت کیا کہتی ہے، میرے علی کا دین کیا کہتا ہے کہ فیوچر تمہارے ہاتھ میں نہیں، پاسٹ گزر گیا. پاسٹ میں جو کر چکے ہو پریزنٹ میں توبہ کرو. اللہ کتنی خاموشی سے سنا ہے. پاسٹ بے شک، نو ڈاؤٹ، آف کورس پاسٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں. ہٹلر کہہ کے چلا گیا کچھ نہیں ہوگا، مگر شریعت کہتی ہے نہیں ہوگا. کر چکے ہو تو ندامت کے آنسو بہا دو، مصلی بچھا کے توبہ مانگ دو. کسی کا دل دکھایا ہے اس کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. پاسٹ کو ہم سنبھالیں گے، فیوچر کو مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرو. پالنے والے اب کوئی گستاخی نہ ہونے دینا. اب مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھنا. اب مجھے شریعت کی پگڈنڈی پہ صراط مستقیم چلا کر، صراط مستقیم پہ پہنچا کر مجھے در جنت پر داخل کر کے باغ علم کی سیر کرا دے. یہ مستقبل ہے مگر پریزنٹ ہے. پریزنٹ سے فیوچر بھی سنبھال سکتے ہو، پاس کی ڈگری بھی بنا سکتے ہو. اس لیے مرنا تمہیں بھی ہے. جملہ دے رہا ہوں بس یہاں پہ گفتگو ختم. مرنا مجھے بھی ہے. آخری آدمی تک آخری پیغام، گفتگو ختم. مرنا تمہیں بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، مگر خبردار مجھ پر مت مرنا، کیونکہ میں تو خود مر جاؤں گا. توجہ 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 چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. پھر نہ میں پورا جملہ مکمل ہی نہیں کر پایا. ملا اتنی خاموشی سے پیچھے والے حضرات بھی تھوڑی بیٹھے رہتے، کچھ تک میں بات ہی نہیں پہنچا پایا. پھر جملہ کہہ رہا ہوں، مرنا تمہیں بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، مگر خبردار میرے اوپر مت مرنا، مجھ پہ مت مرنا، کیونکہ میں تو خود مر جاؤں گا اور میں تم پہ بھی نہیں مروں گا، کیونکہ تم بھی مر جاؤ گے. پہنچ گئے مسکراتے ہوئے چہروں کو، ولایت بھرے دلوں کو سلام، ان ولایتی پیشانیوں کو سلام. مگر جملہ سنو، مرنا مجھے بھی ہے، مرنا تمہیں بھی ہے، مگر خبردار مجھ پر مت مرنا. بہت اچھا جملہ ہے، کیونکہ میں تو خود مر جاؤں گا، میں تم پہ بھی نہیں مروں گا، کیونکہ تم بھی مر جاؤ گے. تو پھر مرنا ہے تو کس پہ مروں؟ کیسے پہ مرو جو تمہیں مرنے نہ دے. میں توجہ سرکار، نہ جملہ بھی حسین ظلم سے ٹکرانا چاہیے، مثل حسین ظلم سے ٹکرانا چاہیے. حق پہ جو آ جائے تو مر جانا چاہیے، اور بغض علی کے بعد بھی جنت
बदनसीब डूब के मर जाना चाहिए। नारा हैदर मरना है, यकीन है मरना, सुभान अल्लाह। तो मरना है तो मुझ पे मत मरना, जबरदस्त मैसेज है, जबरदस्त मैसेज। क्योंकि अगर मुझ पे मर गए तो मैं तो खुद मर जाऊंगा क्या कहने, और मैं आप पे भी नहीं मरूंगा, क्योंकि आपको तो खुद एक दिन मर जाना है। तो मरे हुए पे क्या मरना, फिर ऐसे पे मरो जो तुम्हें मरने न दे। या अल्लाह ऐसा कौन है जो मरने न दे, कौन ऐसा है जो मरने न दे? क्या हदीस नहीं सुनी? अल्लाह वो मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद में मोहब्बत में मरा, मरा नहीं, वो शहीद मर गया। सलावत भेज दे, दरूद भेज दे मोहम्मद वाले। यही वजह है कि जो अली वाले हैं, जो हुसैन वाले हैं, जो करबला वाले हैं, वो मरकर भी नहीं मरते। शायद यही वजह थी कि करबला के बन में 28 रजब को जो नाना का मदीना छोड़ा है, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे और 4 मुहर्रम को कयाम हटा लिए गए फरात के किनारे से। 10 मुहर्रम को सहरा का पूरा घर लुट गया। जब हजरत अली अकबर अपने कटे हुए कलेजे के लहू से अपनी वफादारी की दास्तान लिख चुके और मोहम्मद के सत्तन से जुदा हो गए, तो एक हुसैन तनो तन्हा रह गया। अज़ादारो, जज़ाकल्लाह, मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। तन्हा हुसैन अब्बास अपने कटे हुए शानों से करबला की तपती हुई रेत पर अपनी वफा की दास्तान लिख चुके और मोहम्मद के सर तन से जुदा हो गए। कासिम की लाश पामाल हो गई। वक्त इमाम हुसैन सुलझना पे सवार हुए। सुलझना को एड़ लगाकर आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर जब एड़ लगाने के बावजूद भी सुलझना आगे नहीं बढ़ता। अब जो इमाम हुसैन ने देखा तो अगली टापों से 4 साल की बच्ची सकीना लिपट के कह रही है, ए सुलझना मेरे बाबा को न ले जाना, मैं यतीम हो जाऊंगी। ए सुलझना मैं यतीम हो जाऊंगी। हुसैन जीन से जमीन पे आए। जमीन पे आने के बाद सकीना को उठाया, उठाने के बाद सीने से लगाया। जनाब इमाम हुसैन ने बालों में उंगलियों को भिगोकर पेशानी पे बोसा देकर एक जुमला का, सकीना हमें जाने दो, हो सकता है हम तुम्हारे लिए पानी ले आए। जनाब सकीना ने अजीब जुमला कहा, बाबा खुदा के वास्ते ये कह के लगाइए, मेरा चचा अब्बास भी ये कह के गया था, अभी तक मैदान से वापस नहीं आया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे भाई बहनें भी आ रही हैं सुनने के लिए, मेरे भाई बहनें, मेरे बुजुर्ग मजलिस को सुना है तो सुनो अज़ादारो। अब मैं अक्सर ये मसायब में ये जुमला जरूर पढ़ता हूँ। दोस्तों भाइयों, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं कुछ जिंदगी गुजारने के लिए। माँ बेटे का रिश्ता बड़ा मुकद्दस है। माँ जान दे देती है अपनी औलाद के ऊपर। अज़ादारो, माँ बेटे का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है। बहन इंतजार करती है कोई दिन भी अगर न जाए भाई, तो भाई जब चलता है तो ऐसा लगता है कि बहन की ताकत है जो भाई की शक्ल में खालिक ने जमीन पे भेज दी है। अज़ादारो, फूफी भतीजे का रिश्ता बड़ा मुकद्दस है। माँ बेटे का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा है। मगर सबसे ज्यादा जो नाजुक रिश्ता है, जिसके घर में बेटियां है ना, वो जानते हैं बाप और बेटी का रिश्ता। बाप कितना भी ऐबदार हो, बेटी को सारी दुनिया का हीरो सबसे बड़ा अगर कोई नजर आता है, अब बेटी को तो अपना बाप नजर आता है, सारी खूबियों का मालिक नजर आता है, तो बेटी को अपने बाप के अंदर नजर आते हैं। और बाप अज़ादारो जब अपने आंगन में छोटी सी बच्ची को टहलता हुआ देखता है तो ऐसा लगता है जैसे सीने के पिंजरे से उसका कलेजा निकलकर बेटी की शक्ल में आ गया हो। सुनिया बेटियों का बाप का प्यार, बाप वो भी हुसैन जैसा, बेटी वो भी सकीना जैसी। अज़ादारो, हुसैन जीन से आए, जीन से आने के बाद कहते हैं, सकीना हमें जाने दो, हो सकता है हम तुम्हारे लिए
لیے پانی لے آئے. اللہ جانے باپ اور بیٹی میں کیا کیا بات ہوئی، مگر حسین تو میدان کو چلے گئے. سکینہ خیمے کے اندر. اب جملہ سننا گدارو اور قیامت کا جملہ ہے. اللہ جانے میں پہنچا سکوں یا نہ پہنچا سکوں. جتنے بھی کربلا میں شہید گئے ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا ہے. جب عباس گئے ہیں نا میدان میں، تو امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے علی اکبر گئے ہیں. جب علی اکبر گئے ہیں نا میدان میں، تو پیچھے پیچھے 57 برس کا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے چلا ہے اور ایک دعا مانگتا ہوا چلے ہیں امام حسین. کہتے ہیں اکبر، بڑی نماز شب میں دعائیں مانگ مانگ کے تجھے مانگا تھا. میں دعا کرتا ہوں پالنے والے تیرے حبیب، میرے نانا کے جانے سے میری زندگی ادھوری ہو گئی ہے، اندھیری ہو گئی ہے. پالنے والے مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جب میں اسے دیکھوں تو آپ یاد آ جائیں. اللہ دارو، جب میں اپنی نانا یاد آتے تھے نا، تو میں اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. اللہ دارو، جب پیچھے پیچھے چلے تو جناب علی اکبر نے دیکھا کہ بوڑھا باپ 57 برس کا پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. اپنے گھوڑے کو روکا. روکنے کے بعد ایک جملہ کہا، بابا کیا طبیعت نہیں چاہتی کہ میں میدان میں جاؤں؟ مجھے بھیجنے کو جی نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا. اللہ دارو، جملہ سنو گے کیا جملہ کا ہے. امام حسین نے، میرے لال، نہ بھی تیری شادی ہوئی ہے نہ بھی تیرے بیاہ ہوا ہے، کاش تیری شادی ہو جاتی اور تیرے بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو پتہ چلتا کہ جوان بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے. جا میرے لال تقدم ولدی، جا میرے لال خدا حافظ. ازادارو، بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو پیچھے سے سہارا دے کر رخصت کیا، مگر ہائے زہرا کا لال، ہائے فاطمہ کا چاند، جب آخری وقت میں رخصت ہونے آیا ہے تو نہ عباس ہے، نہ عون ہے، نہ محمد ہے، نہ قاسم ہے، کوئی نہ تھا جو سوار کرتا حسین کے پیچھے. مگر ہاں دارو، جب حسین چڑھے ہیں تو 4 سال کی بچی شکینہ ننگے پہ اپنے چہرے پر اپنے بال لپیٹ کر جب پیچھے چلی ہے تو میر علی صلی اللہ مقامہ نے کہا کہ چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، ننھا سا میرا دل ہے، میرا دل نہ دکھاؤ، مر جاؤں گی بابا نہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، میں مرتی ہوں بابا مجھے صورت تو دکھاؤ. بیٹھتی ہے بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ اور سر پیٹتی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ میرے بھائی. 2 لمحے، جزاک اللہ، جزاک اللہ. 2 لمحے بس، 2 لمحے. ازادارو، حسین میدان میں پہنچی. بہت ہی مختصر، بہت اختصار سے 2 لمحے. ازادارو، شہادت نہ پڑھوں گا تو میں دل میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ چھپا کے لے کے جا رہا ہوں. ازادارو، حسین لڑتے لڑتے ایسے جنازے کے قریب پہنچے جو شانہ کٹا کے آرام سے سو رہا تھا. اپنے گھوڑے کو روک کے کہا، عباس اپنی جنگ دکھا کے چلے گئے، پھر سے حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے. ازادارو، رجس پڑھتے پڑھ کے کہتے ہیں، بھاگنے والوں، شامیوں، کوفیوں، کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو میرا قاسم مار ڈالا، تم نے تو میرا اکبر چھین لیا، تم نے تو میرے 6 مہینے کے بچے علی اکبر کے جھولے کو ویران کر دیا. اب کہاں جا رہے ہو ازادارو؟ اتنے میں عرش سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹ جا اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہو گیا. رضا الہی کے لیے ذوالفقار حیدری کو میان میں رکھا. ازادارو، مگر تو جس پہ جو تھا اب لے کے چلا، کیسے شہادت پڑھوں؟ کوئی پتھر مار رہا تھا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ریاض المصائب میں پڑھا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا وہ تیر مار رہا تھا، جس پہ تبر تھا وہ تبر مار رہا تھا، جس پہ بھالا تھا وہ بھالے کا نشانہ بنا رہا تھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ ہاتھ میں تپتی ہوئی ریت اٹھاتا تھا اور ریت اٹھانے کے بعد حسین کے زخموں پہ مار دیتا تھا. میرانیس اس منظر کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے. یا علی کہتے تھے مولا تو سنبھل جاتے تھے. پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے. یا علی کہتے تھے مولا تو سنبھل جاتے تھے. اتنے میں کسی ظالم نے ایسا پیچھے سے نیزہ مارا کہ حسین زمین سے زمین پہ آئے. زمین پہ آنے کے بعد
اپنے آپ کو سر کو سجدے میں جھکا دیا. اب جو سر کو سجدے سے اٹھایا تو مدینے کی طرف منہ کر کے آواز دی, نانا تیری امت نے اجر رسالت ادا کر دیا, نانا تیری امت نے اجر رسالت ادا کر دیا. بس بدارو دو لمحے زحمت تمام کی, علامت شہادت حسین جاری ہوئی. سوار نیزو پانی دریا کا اچھلنے لگا, سیاہ آندھیاں چلی, آسمان سرخ ہو گیا. اتنے میں جناب زینب در خیمہ سے باہر آئی. باہر آنے کے بعد برابر میں جناب سکینہ دامن پکڑی ہوئی تھی. اللہ دارو خدا کرے کسی بیٹی پہ یہ وقت نہ آئے. دور پر قلعہ زینبیہ جو آج بھی موجود ہے, جناب زینب نے دور سے دیکھا, کہیں ماجایا نظر نہیں آ رہا تھا. بچی نے اپنی پھوپھی کا دامن چھڑا کے وہاں پہنچی جہاں خدا کسی بیٹی کو نہ لے جائے. شرابی اس پہ سوار تھا, ادھر سے خنجر چلا رہا تھا. اللہ دارو بچی نے ننھے ہاتھ اپنے بابا کے اب گلے پہ رکھ کے جملہ کہا, اے شمر مجھے اتنا بتا دے, کیا تیرے کوئی اولاد نہیں ہے؟ ظالم نے پھاڑ پکڑ کے تماچا مارا. اللہ دارو ادھر سے زہرا کی آواز آئی, اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے خطا, اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا, اے ارض نینوا میرا بچہ ہے بے خطا. گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو, اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. پالنے والے جتنے مومن اور مومنات اس مقدس و پاکیزہ مجلس کو سن کر جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی تمام دعاؤں کو باب استجابت تک پہنچا دے. جو علیل ہیں بصدقہ بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا واسطہ جو اسلام پہ صرف ہو گئی, ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے. ہمارے بھائی کوثر صاحب یقیناً جب اس علاقے میں آتا ہوں ان کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. مسجد میں خالی مصلی دیکھ کر ان کی کمی کا احساس ہوتا ہے. پالنے والے اب تیری بارگاہ میں ہیں, انہیں جوار معصومین میں جوار حضرت حبیب ابن مظاہر میں جگہ عنایت فرما. ان کے پسماندگان کو, ان کے صاحبزادے کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کی بیوہ کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے بھائیوں کو صبر عظیم عطا فرما. ہمارے جتنے حاضرین ہیں جو دور دراز سے میں دیکھ رہا ہوں تشریف لے کر آئے ہیں, میں ان کے لیے بھی انتہائی دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہا ہوں. اپنے لیے بھی, پسماندگان کے لیے بھی, سب مومنین کے لیے میں ہر مجلس میں یہ دعا کرتا ہوں. میری خاص دعا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنا محتاج بنانا, کسی محتاج کا محتاج مت بنانا. بیمار کربلا کے صدقے میں ہم میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو یا بیماریوں کا حامل ہو, ان کے لیے اور خصوصاً اپنے بھائی, اپنے چچا حسین عباس صاحب چینی صاحب کے لیے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ دے کر دعا کر رہا ہوں. انہیں بھی جناب امام زین العابدین کے صدقے میں صحت مکمل عطا فرما. پالنے والے ہم خاص کر کے دعا کر رہے ہیں, خصوصی دعا ہے, ہم تمام مومنین میں اور مومنات میں اتحاد اور اتفاق قائم رکھ. ایک اور دعا کر رہا ہوں کہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہمیں ایسا بنا دے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہونا چاہیے. ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما دے. ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورۃ توحید پڑھ کر
مرحوم ڈاکٹر کوثر صاحب کی روح پرفتوں کے سالے ثواب فرمائے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد